اصل میں جس طرح کہ انسان اینک پہنے گا نا اس کو اسی طرح نظر آئے گا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے۔ اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث کی اینک پہنے، ایمان کی اینک پہنے، تو آپ کو سارے انبیاء کی دعوت توحید نظر آئے گی۔ کسی ایک نبی نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا ہے، رکوع تک نہیں کیا ہے، تکریم کے لیے تھوڑا سا جھکنا بھی کسی کے لیے یہ شرک کی چیز ہے۔ تو پورا قرآن اسی انداز سے واقعات کو بیان کرتا ہے، تو ایمان کے مطابق اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھ کے، سورج کے دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے بار بار کہا کہ ہاذا ربی ہاذا ربی، تو کیا یہ مان لیا جائے کہ ایک لمحے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنا رب مان لیا؟ ہرگز نہیں۔ اس کا یہ معنی بتایا جائے گا کہ اس سے مراد یہ ہے، قوم کو ٹیچنگ کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ تو سورہ مریم کی آیت نمبر 58 پر ہے، تو آپ کو تو بالکل ہی معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ وہاں تو سارے انبیاء کی سنت بتائی گئی ہے کہ سارے انبیاء جب اللہ کی نشانی دیکھتے ہیں تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اس میں تو یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا اقتدار میں آنا اور یہ عروج اور ساری چیزیں یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اللہ بہت قدرت والا ہے، غیر محسوس طریقے سے اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ تو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اس وقت سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور جو یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ میرے بیٹے اس طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا، تجھے خاندان پر فضیلت دے گا، اس طرح تیرے اوپر رحمتوں اور شفقتوں اور برکتوں کی بارش کرے گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر اور اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی۔ وہ سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب وہ سب کچھ کیا اور وہ آخری معاملہ تھا، یعنی پہلے مصر میں جب داخل ہوئے کس طرح ان کو پروٹوکول ہوا، آگے بڑھے، وہاں وہ جو بھی ان کی پارلیمنٹ وارا یا جس طرح بھی اس طرح وہاں جہاں کیا تخت تھا، تو وہاں جب تخت کے اوپر بیٹھے تو وہ کیا شان ہوگی۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی یعقوب علیہ السلام ہوئے ہیں، اور پھر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یعنی جو خواب میں نے دیکھا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا، جس کی تعبیر آپ نے بتائی، وہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو اس کے اوپر پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، وخروا لہو سجدا، کہ وہ سارے کے سارے گرے ہیں لہو، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ شکر گزاری کا سجدہ اللہ کے بندو۔ اتنی سادہ سی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اتنی آزمائش تو اللہ نے ہر جگہ ہر ایک کی رکھی ہے، صرف آپ کی نہیں، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش رکھی ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے علماء ہیں بریلویوں کے، وہ کس طرح قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ دیوبندی واسطے وسیلے کو ثابت کرتے ہیں، اور آیات فرقور کو ثابت کرتے ہیں، اہل حدیث بھی اور یہ دیوبندی بھی، سارے بڑے بڑے علماء ہیں، گردانے ان سے زیادہ کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ خادم حسین رضوی جتنی گردانے جانتا کوئی نہیں جان سکتا، لیکن گردانے پڑھنے کے بعد پھر کہتا ہے پکارو یا رسول اللہ، اور پھر جناب قبر کے اوپر جاؤ تو حلوے کی پلیٹ آ جاتی ہے، اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، سب کچھ کہتا ہے قرآن سے ثابت ہے۔ بس شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں یہ وحدت الوجود قرآن کی ایک ایک آیت سے، ایک ایک نص سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ الحجر کی آیتیں وحدت الوجود ہی تو ہے، تو سارے کر رہے ہیں۔ اب اگر محمد حنیف نے یہ ایک کھڑا کر دیا ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں، اس سے پہلے بھی یہی کچھ ہوا، اسی طرح لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ اور دائی جس نے یہ دعوت اٹھائی تھی، جس کی وجہ سے میں بول رہا ہوں اور آپ بھی بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پیچھے کر کے اس نے آگے ہونے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جو تفسیر ہے وہ بہترین قرآن کے مطابق ہے، اور اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ لگایا ہے کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، یعنی جس کے دماغ کے اندر خرابی ہوتی ہے نا، وہ لہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ دماغ میں خرابی ہے، ایمان میں شرک ہے، اس وجہ سے اس کا دھیان ہی ادھر جاتا ہے۔ یہ انداز ہے میرے پیارے بھائی، غور کرو۔ باقی مجبور نہیں کیا جا سکتا کسی کو بھی، ہر ایک کو اختیار ہے، ہر ایک امتحانوں کے اندر ہے۔ جو شرک کر کے چلے گئے وہ تو جہنم کی آگ کے اندر اتر گیا۔ باقی جو پیچھے ہیں ان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، بڑی واضح بات ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت پہلے پڑھو، پھر سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت پڑھو، اور ایک جو آیت پہلے ہے وہ بھی پڑھو، اور پھر
انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو وہاں شرک کی تشریح نہیں کی گئی. شرک بڑی واضح چیز ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، کسی کو نظر و نیاز کرنا، کسی کے رکوع اور سجدے کرنا، یہ شرک کی چیز ہے. وہ جو چھوٹا سا ایک ہمارا مضمون تھا، سب سے چھوٹا مضمون، جنتیوں کا بنیادی عقیدہ، اوپر لا الہ الا اللہ کا مطلب بتایا گیا ہے، نیچے محمد رسول اللہ کا مطلب بتایا گیا ہے. تو لا الہ الا اللہ کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی عالم الغیب ہے، نہ مختار کل ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ رکوع اور سجود کے لائق ہے. کوئی بھی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے. انبیاء سجدے کروانے نہیں آتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ وہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.